وعلم آدم الاسماء، آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ نام کیا تھے؟ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیالہ ہے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، لیکن کوئی بھی نام ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدم کی ضرورت کی چیزیں تھی اللہ نے سکھائی، کلہا، سارے کے سارے نام سکھائے۔ یہاں سے کئی لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارا علم دے دیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے کے سارے نام آدم کو سکھا دیے۔ آدم کے پاس علم غیب آ گیا، لہٰذا انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ یہ معنی غلط ہے، قرآن کی تحریف ہے، کیونکہ اگر اس کا معنی آپ یہ کرتے ہو کہ آدم کے پاس علم غیب آ گیا تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں جا کے جو انہوں نے دانا کھایا، کیا وہ علم غیب ہونے کے بعد کھایا تھا؟ پھر وہاں سے جو نکالے گئے، پھر آدم علیہ السلام روتے رہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے پھر اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ اگر آدم کو سب کچھ پتا تھا تو وہ کلمات سیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی وقت ان کلمات کو پڑھتے۔ تو یہ خواہ مخواہ قرآن کی غلط تفسیر ہے۔ اللہ نے سارے نام سکھا دیے، سارے ناموں سے مراد جو آدم کی ضرورت تھی اس وقت وہ چیزیں سکھا دی، کیونکہ لفظ کل اس کی دلالت ہر جگہ پر اس موقع محل کے مطابق ہوتی ہے۔ کلھا، سب کے سب نام ان کو سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ کن چیزوں کو؟ یعنی ان چیزوں کو جن کے نام آدم کو سکھائے تھے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ ان کے ناموں کے بارے میں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے آدم کو چند چیزیں سکھا دی، فرشتوں کو نہیں سکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم بتاؤ ان کے نام، آدم نے بتا دی۔ فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، اللہ نے ان کو بتایا نہیں تھا، ان کو جواب نہیں آیا۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ ایک طالب علم کو آپ چیز سکھا دیں، دوسرے کو نہ سکھائیں، اور جس کو سکھایا اس سے کہیں جواب دو، وہ جواب دے دے، دوسرے سے کہیں کہ تو بتا، اس کو نہ آئے تو آپ کہیں کہ بظاہر ذہن میں سوال آیا کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، تم اگر تسبیح بیان کرتے ہو میری، تقدیس بیان کرتے ہو میری، حمد بیان کرتے ہو میری، تو وہ میرا تمہیں سکھانا ہے جس کی وجہ سے تم سب کچھ کرتے ہو۔ میں نے تمہیں سکھایا ہے تو تم کرتے ہو۔ اسی طرح آدم کو بھی میں کچھ چیزیں سکھاؤں گا، اور وہ چیزیں جب یہ سیکھ جائے گا تو جس طرح تم تسبیحات اور تقدیسات سیکھ گئے اور تم کرتے ہو، اسی طرح آدم جب یہ چیزیں سیکھ جائے گا تو اس کو آ جائے گا۔ اگر میں نہیں سکھاؤں گا، تمہیں بھی نہ سکھاؤں تو تمہیں بھی نہیں پتا، اسے نہ سکھاؤں تو اسے بھی نہیں پتا۔ یعنی یہاں پر مقصود یہ تھا کہ اس آدم کو اگر علم دیا جائے گا، سکھایا جائے گا، تو یہ ایسی چیزیں جان جائے گا کہ جو کسی کو نہیں پتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو ذکر اذکار بتا کر مقابلہ نہیں کروایا، آدم تم یہ تسبیحات یاد کرو، فرشتوں کو نہیں آتی تم ان سے آگے نکل جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پہ آدم کی فوقیت ان پر ثابت کی۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ علم عبادت سے افضل ہوتا ہے، نفلی عبادت سے، فرضی عبادت سے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے، فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آدم یہ خلیفہ زمین میں فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ اللہ نے آگے سے علم سکھایا، اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ یہ اس کی فطرت میں فساد اور خون بہانا تو ہے، لیکن میں اس کو ایک ایسی چیز دوں گا جو اس کو ان دونوں چیزوں سے روک دے گی، وہ علم ہے۔ علم انسان کو فساد سے روکتا ہے، علم انسان کو خون بہانے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی زمین بندہ علم لینے کے بعد بھی فساد کرتا رہے، نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اکیلا یا معاشرے کے اندر، یہ بندہ علم کے مقصد کو پہنچے گا، کیونکہ علم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے فساد سے۔ علم کا اصل مقصد ہوتا ہے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا۔ اگر آپ علم لے کر بھی اچھے انسان سے نہیں بن سکے تو وہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، علم عمل کے بغیر ایسے ہوتا ہے جس طرح کوئی درخت پھل کے بغیر ہوتا ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ اللہ کا جو سوال تھا یہ بطور تعجیز تھا، عاجز کرنے کے لیے، کسی کو لاجواب کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ کو پتا تھا یہ نہیں بتا سکتے، لیکن صرف عاجز کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو تم نے کیا ہے کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس علم کی برکت سے ان میں کیسے کیسے اچھے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو گویا کہ علم پہلے ہے، علم سیکھنا چاہیے۔ علم ہی ہے جو انسان کو ان ساری خرابیوں سے نکالتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا آج کے دور میں علم اسکول کی تعلیم کو، کالج کی تعلیم کو کہا جاتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ دیتا۔ پھر انبیاء کون ہوتے؟ سائنسدان ہوتے۔ پھر انبیاء بہت بڑے جو ہے، کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری کا، کوئی بایو کا، کوئی کمپیوٹر سائنس کا، بڑے بڑے موجد ہوتے، ان چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہوتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو علم دیا وہ علم نافع ہے، جو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر جتنی جیلیں ہیں، ان جیلوں کا سروے کریں، جتنے ان کے اندر قیدی ہیں، آپ ان میں سے دیکھیں کہ مدارس کے پڑھے ہوئے ان میں سے کتنے ہیں، قرآن و حدیث کا علم لینے والے ان میں سے۔ ہاں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو آپ نے اس جرم میں پکڑا ہو کہ یہ عالم کیوں ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کو شاید کوئی عالم قاتل نظر آئے، شاید کوئی زانی نظر آئے، یعنی کہ ان جیلوں کے اندر شاید کوئی آپ کو چور نظر آئے، مگر نہ اکثر جو آپ کو ملیں گے وہ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے ملیں گے۔ ان سے ہر ایک کا سروے کرو، کہاں سے پڑھے وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن ان میں جو علم ہے، کیونکہ وہ علم نہیں ہے، اس نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو فساد فی الارض سے نہیں روکا۔ قرآن اور حدیث علم ہے، یہ فساد فی الارض سے روکتا ہے۔ کاش کہ ہم صحیح علم کو سمجھ سکیں۔ آج طلباء بھی، مدارس کے طلباء اور علماء علم کے مقصد کو سمجھے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے اندر فساد موجود ہے۔ غرور، تکبر، حسد، بغض، نفرت، کینہ، عداوت، انتقام، یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ فساد تو ہے۔ تو اصل یہ علم کی کمی ہے، صحیح علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قالوا سبحانہ، اب فرشتوں کی تواضع اور عاجزی دیکھیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تم نے ہمیں سکھایا نہیں تو یہ امتحان کیسا ہو۔ قالوا سبحانہ، وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جتنا تم نے سکھایا تھا، ہمیں اتنا پتا تھا کہ یہ فساد کرے گا، قتل کرے گا، ہم نے اس حساب سے اعتراض کیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ علم کے ساتھ اتنا عظیم بن جائے گا کہ ہم سے بھی فوقیت حاصل کرے گا۔ یہاں سے کئی لوگ انسان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ یوں علی الاطلاق یہ بات درست نہیں ہے، یہ کہنا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے یہ لفظ محتاط نہیں ہے۔ فاسق و فاجر، زانی، شرابی، گناہگار، وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو اللہ کے حکموں کا پابند ہے وہ یقیناً فرشتوں سے افضل اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس بندے کی آزمائش اور امتحان بھی ہے، اور فرشتوں کے لیے اللہ نے آزمائش نہیں رکھی۔ لیکن اگر آپ ویسے یہ کہہ دیں کہ ہر انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یہ مطلقاً یہ بات غلط ہے۔ فرشتے افضل، کیا آپ ایک بندے کو جبریل سے افضل کہہ دیں گے، میکائیل سے افضل کہہ دیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں انبیاء ان سے افضل ہے، صحابہ کرام اور اللہ کے جو دین پر پابند رہنے والے لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً یوں کہنا یہ درست نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ یقیناً تو علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، تجھے پتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا بصیرت ہے اور کس وجہ سے تو نے ان کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ تجھے پتا ہے۔